اپنے اپنے طور پر انجیل کی خوشخبری، یہ منادی ہم سب تک انہوں نے پہنچائی ہے، لیکن ان سب میں بہت سارے معجزات جہاں پہ کامن ہیں، تو سب کے سب اس جی اٹھے مسیحا کا اقرار کیے بغیر وہ اپنی انجیل کا آغاز نہیں کرتے۔ ان سب میں لکھنے کی تحریک کیوں پیدا ہوئی کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تو ان سب نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو جانا۔ اس کی پیدائش کیسی ہوگی؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو تجربہ کرتا ہے تو وہ اپنی انجیل یہودیوں کے لیے لکھتا ہے۔ وہ اپنی انجیل کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے سے کرتا ہے۔ وہ ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتے، اور پھر داؤد سے یوسف تک 14 پشتے، وہ اس طریقے سے وہ ان پشتوں کا بتاتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے، ابراہیم سے جوڑ کے وہ داؤد تک وہ آتا ہے۔ اور پھر جب ہم مقدس مرکز کے بارے میں کہتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بات نہیں کرتا، وہ خداوند یسوع مسیح کی علانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن جب مقدس لوکا انجیل خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا لکھتا ہے تو وہ ڈرامائی انداز میں لکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوحنا رسول جب اس نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ مسیح وہ آج پیدا نہیں ہوا ہمارے لیے، بلکہ وہ ابد سے تھا۔ اور آج جب ہم ان اناجیل نویسوں کے ان تمام تر اناجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے جی اٹھے مسیحا کا تجربہ کر رہے ہیں، تو ان سب نے اس چیز کو ضروری جانا کہ خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی اس کہانی کو اور اس واقعے کو بیان کیے بغیر ان کی انجیل مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یوں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے انجیل کا آغاز کیا اور واپس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تک ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو سپرد خاک کیا گیا تو خواتین جب وہ قبر پر جا رہی ہیں تو ان کے لیے یہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح جسے ہم سے الگ کیا گیا، اسے قتل کیا گیا، مصلوب کیا گیا، ہمیں تو اس حد تک یہ برتاؤ کرنے کا، سلوک کرنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ہم اسے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ خوشبوئیں لگا کر دفناتے، تو وہ پھر آج بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ اس قبر پر آتی ہے۔ اور پھر دیکھو خدا نے جب اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، تو اس نے ان تمام تر فرسودہ خیالوں کو بدل ڈالا جو دنیا کی تکوین سے آج تک ہم لوگ جو ہیں وہ ان سوچوں میں گم سم ہیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے وسیلے سے اس دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا۔ اب نئے عہد نامے میں یہی مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ عورت کے وسیلے سے کیا آیا؟ نجات دہندہ آیا۔ اور پھر دیکھو جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو سب سے پہلے آسمانی مخلوق اس سچائی کی بشارت کن کو دیتی ہے؟ خواتین کو دیتی ہے۔ اور خواتین یہودی روایت کے مطابق ان کی گواہی مستند نہیں جانی جاتی، اسے اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا، بلکہ اسے غیر سنجیدگی کے طور پر ان کی گواہی کو نامکمل گواہی جانا جاتا ہے، یعنی کہ آدھی گواہی جانا جاتا ہے، جبکہ وہ مردوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم سب یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو مرد کو یہ احساس حاصل ہے کہ اس کی گواہی کو مستند جانا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب ہم یہ جو سال ہم گزار رہے ہیں اسے کہتے ہیں عیسوی کو لیٹر میں لاطینی میں کہا جاتا ہے اینا ڈومنی۔ اینا ڈومنی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، خداوند کے سال، کہ اب جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ خداوند کے سال ہے۔ تو خداوند کے دور میں، خداوند کے سالوں میں ہر وہ فرسودہ سوچ
جو پہلے جانی جاتی تھی آج وہ مکمل طور پر وہ سوچ جو ہے وہ اپنے آپ میں ماند پڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے کہ خدا کے سامنے جو ہے وہ ان تمام تر وہ چیزوں کو جو کسی پر بھی الزام لگایا جاتا تھا، خدا اس کے معنوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ ممکن کس کے وسیلہ سے ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے۔ اس لیے آج یہ سچائی منانا ہمارے لیے بہت خاص ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے معنوں کو بدل دیا ہے، اور پھر اس دنیا کے سردار کو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھ کر جو ہے وہ مات دی ہے کہ اس دنیا کا سردار خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرتے ہوئے کیا کہتا تھا؟ یہ شان و شوکت، یہ مملکت، یہ سب مجھے دیا گیا ہے، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ تمام شان و شوکت میں تجھے دوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اس وقت تو اسے اس طور پر بتا دیا، لیکن اپنا اختیار جو ہے خداوند یسوع مسیح کب ظاہر کرتا ہے؟ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ کہ آج فرشتہ وہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے کہ جلیل وہ جگہ جسے کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں غیر قوموں کا جلیل جانا گیا کہ خدا کی نجات اور خدا کی محبت کسی خاص طبقے کے لوگوں تک محدود نہیں۔ خداوند یسوع مسیح جی اٹھ کر جو ہے وہ جلیل کی طرف جاتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کی طرف جو ہے وہ خدا کی نجات کا وہ رستہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ جلیل کو جا کر وہ ہمارے لیے اس بھید کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح وہ نہ تو صرف موت کی قید میں ہے اور نہ ہی وہ دنیا کے سردار کو وہ دنیا کی وہ کہہ سکتا ہے اس طور پر کہ یہ دنیا اور یہ شان و شوکت مملکتیں اس کی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جلیل میں جا کر اپنے شاگردوں پر اس بات کو ظاہر کر دیا۔ اس نے کیا ظاہر کیا کہ آسمان پر اور اس زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہم جو کیتھولک نام لیتے ہیں، کیتھولک نام آیا کہاں سے؟ کیتھولک کا نام ہے، کیتھولک کا مطلب ہے عالمگیر۔ عالمگیر میں مطلب کہ دنیا، کہ یہ جو مقدس متی کی انجیل کے 28ویں باب میں یہ حوالہ ہے کہ پس تم جا کر سب